میرے محترم بزرگ اور دوستو، تذکرہ چل رہا تھا مکمل اسلام کو اختیار کرنے کا، کہ جب تک کہ مسلمان مکمل اسلام اختیار نہیں کریں گے تب تک کہ ان کی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے مکمل اسلام کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ بات آئی کہ غیروں کی تہذیب اور غیروں کی نقالی سے، غیروں کی کلچر سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اس کے ضمن میں ایک بات رہ گئی تھی کہ ہم لوگ جو ہر نماز کے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلائیے، ہم لوگوں کو سیدھے راستے پر چلائیے۔ ان لوگوں کا سیدھا راستہ ہے جن کے اوپر آپ نے انعام کیا، اور وہ انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقین کی جماعت ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کے راستے پر مت چلائیے جن کے اوپر غضب اور غصہ نازل ہوا، یعنی یہودیوں کے راستے پر مت چلائیے۔ ولا الضالین، اور نہ عیسائیوں کے راستے پر چلائیے جو لوگ حق کے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ تو ہم لوگوں کی یہ منافقت ہوگی کہ ایک طرف نماز میں تو ہم لوگ اقرار کرتے ہیں کہ ہم لوگ سیدھے راستے پر، انبیاء والے راستے پر چلیں گے، لیکن نماز سے جیسے ہی باہر آتے ہیں بال کٹوانا، اب نعوذ باللہ ناک چھدوانا، کان چھدوانا، اور جس طریقے سے غیر لوگ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں، ہمارے نوجوان بھی اسی کے دل دادا اور شیدائی بن چکے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ غیروں کی کلچر اپنانے کی وجہ سے ایمان کے اندر نہایت کمزوری ہو جاتی ہے اور اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ آپ کا ایک دوست ہو اور آپ کا ایک دشمن ہو، آپ کا دوست ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا ہو، لیکن آپ کا دشمن جیسا کپڑا پہنتا ہو، جیسا کھانا کھاتا ہو، جیسی سواری لیتا ہو، اور جس طریقے سے وہ طرز زندگی گزارتا ہو، آپ کا ایک دوست آپ کے دشمن کی تعریف کرے اور اس کے فالو کرے تو آپ کو اپنے دوست سے نفرت ہو جائے گی، اور آپ کہیں گے، فیصلہ دیں گے کہ یہ میرا دوست نہیں ہے، اگر میرا دوست ہوتا تو میرے دشمن کی نقالی نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ اپنے مخالفوں کو عدوی و عدوکم کہا ہے کہ اپنے دشمنوں سے اور میرے دشمنوں سے تم دوستی نہ کرو، ان کی نقالی نہ کرو۔ تو یاد رکھیے کہ یہ بڑی ہی گھاٹے کا سودا ہے غیروں کے طریقے پر چلنا، اور اپنے طریقے سے نفرت کرنا یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ قرآن کریم نے جہاں پر وعدہ کیا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارے اوپر مسلمانوں کی مدد ضروری ہے، ہم مسلمانوں کو ضرور سے ضرور مدد کریں گے۔ اور اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کہ اگر اللہ مسلمانوں کی مدد کرے تو پوری دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکتی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان۔ اب اگر مسلمانوں پر مدد نہیں آتی ہے تو اللہ کے وعدے میں کمی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایمان میں کمی ہے۔ اس ایمان کے کمی کی وجہ سے ہم لوگ آج دین اور دنیا دونوں اعتبار سے نقصان اٹھا رہے ہیں۔ قرآن کریم نے جو کہا انتم العالون ان کنتم مؤمنین، کہ تم لوگ سر بلند رہو گے اگر تم مسلمان ہو، اور اس کا قرن اول اس کا نمونہ موجود ہے کہ جو صحابہ مردار کھاتے تھے، جن کو کھانے کے لیے نعوذ باللہ کھانا نہیں تھا، کپڑا نہیں تھا،
اور اتنے نعوذ باللہ گرے ہوئے تھے کہ کوئی ان کو اپنی حکومت میں رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ لیکن اس قرآن کی برکت سے، ایمان کی برکت سے، عمل کی برکت سے، شریعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جن کو زمانے جاہلیت سے لوگ یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے خیر القرون کا لقب دیا کہ جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک اس صحابہ کے زمانے سے اچھا زمانہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لقب اور یہ خطاب دیا تھا۔ تو میرے دوستو، اب ہم لوگوں کو یہ قرن اول کے اندر جو صحابہ کھانے کے لیے، پہننے کے لیے محتاج تھے، قیصر و کسریٰ کی دولت ان کے قدموں میں جمی، یہ کیوں ہوا؟ تو یاد رکھیے کہ جب بھی مسلمان صرف نام رکھ لینے سے نہیں ہوتا ہے، جس اندلس کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی اور علم کا سرچشمہ وہاں سے بہتا تھا، علم کا دریا بہتا تھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ان کے اندر عیاشی آئی اور دین سے دوری ہوئی تو نعوذ باللہ عید کے دن جب شاہانہ جلوس نکلا تو عید کی نماز میں جلوس کا وہ ٹھاٹ بات تھا کہ عصر کے وقت وہ لوگ عیدگاہ پہنچے۔ ایسی مسلمانوں کی سلطنت برباد نہیں ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی غفلت، مسلمانوں سے شریعت کی دوری، اور آج بھی جو ہو رہا ہے، ابھی باتیں آئیں گی کہ ہمارے اندر کتنی کمی ہے جس کی وجہ سے نعوذ باللہ ظالم حکومت ہمارے اوپر پنجہ گاڑ رہی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے اندر کمیاں کیا ہے؟ ان کمیوں کو جب تک کہ ہم دور نہیں کریں گے، لاکھ پارٹی بدلیں، لاکھ منتری بدلیں، یہ حکومت کی وجہ سے ہم لوگوں کے حالات نہیں بدل سکتے۔ ہم لوگوں کے حالات، جو میرا ابھی فوکس چل رہا ہے، اپنے اعمال کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو صحابہ کو فرمایا تھا، یوشک الامم ان تدا علیکم کما تدا الاکل الی قصعتها، کہ عنقریب ایک زمانہ آئے گا کہ جتنے بھی ظالم حکومت ہے ان تمام لوگوں کو یہ حوصلہ ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو کھانے کے لیے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ایسے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے جیسے کہ دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے ڈش رکھے ہوں کہ یہ لیجئے قورمہ، یہ لیجئے بریانی، اس کو کھائیے، اس کو کھائیے۔ جس طرح مزے سے کھاتے ہیں، اسی طرح قرب قیامت مسلمان اتنے کمزور ہو جائیں گے کہ اس کو لوٹو، اس ملک کے اوپر قبضہ کرو، اس تیل کے اوپر قبضہ کرو، اس دریا کے اوپر قبضہ کرو، اس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ تو صحابہ کو بڑی تعجب ہوا، وَمِن قِلَّةٍ یا رسول اللہ، کہ اس دن ہماری تعداد کم ہو جائے گی اے اللہ کے رسول۔ آج تو ہم لوگ 313 تھے، 1000 پر غالب آ گئے، اور مسلمان نہتھے ہیں، غریب ہیں، بے ہتھیار ہیں، تب آج ہم لوگ غالب ہیں اور پوری دنیا کے اندر ہمارا خوف بیٹھ گیا ہے، تو کیا ہم لوگ کم ہو جائیں گے اس وقت؟ اللہ کے رسول فرمائے نہیں، انکم کثیر، تم لوگ زیادہ ہوگے، ولکنکم غصاء کا غصاء السیل، لیکن تم لوگوں کی حیثیت اور وزن یہ ہوگی جیسے کہ بارش کے موسم میں گھاس، پھوس، پھیل، جھاگ ہوتا ہے، بہت پورے دریا کے اوپر چھا جائے جھاگ اور خاص و خاشاک، لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے۔ اور وہی ایک کنکر کو ڈالیے تو دریا کے اندر اپنا جگہ بنا لیتا ہے، اپنی جگہ بنا لیتا ہے، لیکن یہ ٹنوں کے تعداد میں بالکل یہ لوگ بے حیثیت ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ تو صحابہ فَوَلَيَنْزِعَنَّ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمُحَابَةَ، اور دشمنوں کے دل سے ہمارا ڈر نکل جائے گا، اور اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر وہن یعنی کمزوری ڈال دیں گے۔ آج 55 ملک کم سے کم مسلمانوں کے حکومت میں ہے، لیکن 55 ملک میں سے اگر یہی اقوام متحدہ
غیروں کے بارے میں کبھی سازش ہو، حملہ ہو، تو پورے چیخ چیخ کر کے ان کے انصاف دلانے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور 1 سال سے زیادہ نہتے اسرائیل ظلم کر رہا ہے فلسطین کے مسلمانوں پر، اور کوئی کسی طرح کا پرسان حال نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی نوبت کیوں آ رہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہاری جو بربادی کی وجہ ہوگی دو، حب الدنیا و کراہیت الموت، ایک تو دنیا سے محبت اور دوسرا موت سے ڈر۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے حرام کمائی، نعوذ باللہ دینی ادارے کی کمائی، مسجد مدرسے کی آمدنی پر بھی نعوذ باللہ گھپلا بازی، یہ سارے کے سارے اس کے کھانے کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے دل میں اللہ تبارک تعالی بزدلی ڈال دیتے۔ اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ موٹے جھوٹے کھاتے تھے، اور وہ لوگ بالکل طاقتور تھے، اور ان کے دل کے اندر کسی کا خوف اور کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ رستم بادشاہ کے دربار میں ایک صحابی گئے تو ریشم کے ان کے جو یہ بہترین قالین تھا اس کو پھاڑتے ہوئے گیا، اور اپنے گدھے کو اس کے تکیا کے اندر باندھ دیے۔ اس طریقے سے صحابہ نیڈر تھے، دنیا کے دولت سے وہ لوگ متاثر نہیں ہوتے تھے۔ تو حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ڈر کی وجہ سے مسلمان ایسے بے وزن اور بے حیثیت ہو جائیں گے جیسے کہ برسات کے موسم میں ہم لوگوں کی نالیوں کے اندر کوڑے کرکٹ بھرے پڑے رہتے ہیں، لیکن ایک کریم بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں جب یہ دو بیماری پیدا ہو جائے گی، دنیا کی محبت اور موت کی ڈر، تو ان مسلمانوں کا وزن نہیں رہے گا۔ ورنہ 12,000 مسلمان، 3,000 مسلمان 3 لاکھ لشکر سے ٹکرا جاتے تھے اور جیت کر کے آتے تھے، کہاں 3,000 اور کہاں 3 لاکھ۔ یہ مسلمانوں نے تاریخ رقم کی ہے۔ تو چنانچہ السیف بالسائد کہ صحابی جو ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر کے جاتے تھے تو بادشاہ ہنسا کہ تم ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر کے آئے ہو، کیا ہم سے جنگ کرو گے؟ صحابی رسول فرمائے کہ اے بادشاہ، یاد رکھ کہ اس تلوار کو مت دیکھو بلکہ تلوار چلانے والی بازو کی قوت کو دیکھو کہ اس بازو کے اندر قوت کیا ہے۔ چنانچہ جب میدان کارزار گرم ہوا تو 3,000 کا لشکر 3 لاکھ کے لشکر کے اوپر غالب آ گیا اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر کے رکھ دیا۔ یہ تاریخ صحابہ نے کیوں رقم کی تھی؟ کہ ان کے اندر دنیا کی محبت نہیں تھی، اور موت سے وہ لوگ ایسی محبت کرتے تھے جیسے کہ آج ہم لوگ زمین جائیداد دولت سے محبت جس طرح کرتے تھے ہیں، اسی طریقے سے وہ موت سے محبت کرتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو لوگ دنیا کی محبت کے بہت سارے جائیداد جمع کر لیں گے وہی لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں، اور جن کے پاس جائیداد کم ہو وہ موت سے اتنا نہیں ڈرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بیماری اور اس کا علاج بھی بتا دیا کہ تم لوگ آخرت کی فکر کرو، والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ آخرت اگر ہمارے سامنے ہوگا اور آخرت بالکل مطمح نظر ہوگا تو یاد رکھیے کہ یہ سب بیماری ہمارے دلوں سے نکل جائے گی۔ چنانچہ قصہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی گزر ایک بستی کے اوپر ہوئی، اور بستی والوں کے دیکھا کہ سب لوگ مر چکے ہیں، ان کے اوپر عذاب آ چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے فرمائے کہ جانتے ہو کہ ان کے اوپر کیا ہوا ہے؟ تم ہی کے زبانی سننا چاہتے ہو؟ حواریوں نے کہا کہ ہاں، ہم لوگ سننا چاہتے ہیں۔ چنانچہ شام کو عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو آواز دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا مردوں کو زندہ کرنے کا، تو وہ سب مردے بستی والے زندہ ہو گئے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں کے اوپر یہ عمومی عذاب کیوں آیا؟ ان لوگوں نے بیک زبان کہا کہ ہم لوگوں کو دنیا سے بے انتہا محبت تھی اور آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی۔
دنیا کی محبت میں آخرت سے ہم لوگ اندھے ہو گئے تھے۔ فرمایا کیسی محبت تھی؟ فرمایا کہ ماں کی طرح، کہ جس طریقے سے بچہ، سب آدمی جو لوگ جن کی اولاد ہے وہ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے بچہ بغیر ماں کے بالکل پریشان ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا جب نہیں رہتی تھی ہم لوگ پریشان ہو جاتے تھے، اور جب ماں مل جاتی ہے تو بچے کو سکون، اسی طرح جب مال مل جاتا تھا، دنیا مل جاتی تھی تو سکون آ جاتا تھا۔ اس حب دنیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ ہم لوگوں کے اوپر یہ حالات نازل فرمایا۔ دیکھیے دنیا کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، لیکن اس کی مثال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ یا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے بیت الخلا، کہ جس طریقے سے ہر گھر میں ٹوائلٹ اور بیت الخلا کا ہونا ضروری ہے، بغیر بیت الخلا اور بغیر ٹوائلٹ کے گھر ادھورا اور بیکار ہے۔ لیکن جس طریقے سے آدمی بیت الخلا میں گیا اور نکلا، کبھی بھی ذہن میں نہیں رہتا ہے، اسکیم نہیں بناتا ہے کہ بیت الخلا میں ایسے جانا ہے، اتنا دیر رہنا ہے، اتنی تیاری کرنی ہے، بس ایک ضرورت بھی پوری کیے نکل گئے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے دنیا کو قوام فرمایا۔ قوام کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ریڑھ کی ہڈی کے بغیر جسم کا ڈھانچہ نہیں رہ سکتا ہے، اسی طرح دنیا کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی ہے۔ لیکن دنیا یاد رکھیے کہ ضرورت کے لیے ہو، دل کے اندر اس کی محبت ہماری نہ گھسے کہ جس کی وجہ سے ہم حرام کمانے لگیں، غلط آمدنی کرنے لگیں، تو پھر یہ دنیا کی محبت ہے۔ یا دوسری مثال علامہ رومی رحمت اللہ علیہ دیتے ہیں کہ جس طرح کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی ہے، لیکن وہی کشتی پانی پر رہے تو فائدہ مند ہے، اور وہی پانی کشتی میں آ جائے تو وہ کشتی کو ڈبا دیتا ہے، اسی طرح ہم دنیا کے اوپر رہیں تو یہ فائدہ مند ہے، اور دل کے اندر اگر دنیا گھس گئی تو یہ ہمارے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان بڑے مالدار آدمی تھے، وہ لنگر چلتا تھا ہمیشہ ان کے یہاں، غریب لوگ کھانا کھاتے تھے۔ خبر آئی کہ آپ کا ایک جہاز کروڑوں کا مال لدا ہوا ہے اور ڈوب گیا۔ یہ خبر سن کر انہوں نے الحمدللہ پڑھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ نہیں، آپ کا جہاز بچ کر کے آ گیا۔ پھر پڑھے الحمدللہ۔ تو مریدین اشکال کیے کہ حضرت شریعت کا حکم ہے کہ بری خبر سن کر کے انا للہ پڑھا جاتا ہے، تو آپ بری خبر سنے تو بھی الحمدللہ پڑھے، اور اچھی خبر سنے تو خیر الحمدللہ پڑھا ہی جاتا ہے، لیکن ہم کو مسئلہ کے اعتبار سے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ مسئلہ کے خلاف بری خبر پر انا للہ کے بجائے الحمدللہ پڑھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ سنو، جب خبر آئی کہ مال میرا کروڑوں کا ڈوب گیا تو میں دل کو چیک کیا کہ دل غمگین ہے یا نہیں۔ چنانچہ میرا دل الحمدللہ ایک ذرا بھی غمگین نہیں ہوا دنیا کے نقصان پر، تو میں اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ میرے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے، تو میں دنیا کی محبت نہ ہونے کی بنا پر شکر میں الحمدللہ کا پہلی مرتبہ۔ اور پھر جب دوسری بار خبر آئی کہ مال بچ گیا تو پھر میں دل کو چیک کیا، کیا دل کے اندر زیادہ خوشی تو نہیں ہو رہی ہے؟ پھر میں نے دل کو چیک کیا تو الحمدللہ دنیا کی محبت کی وجہ سے میرا دل مغرور نہیں تھا۔ پھر میں نے شکر کے طور پر کہا الحمدللہ کہ میرے دل کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے۔ دنیا کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی ہے۔ دنیا کمانا، دنیا برتنا، دنیا کا کھانا پینا یہ شریعت نے منع نہیں کیا ہے، بس غلط آمدنی سے، غلط طریقے سے، حرام طریقے سے کمانے سے اور حاصل کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اور یہی حب دنیا ہے۔ اور جب یہ بیماری لگتی ہے امت کو
تو مسلمان آج 1.5 ارب کے تعداد میں ہے، لیکن مسلمانوں کا خوف، مسلمانوں کا روب، مسلمانوں کا دبدبا غیروں سے نکل چکا ہے۔ آسانی کے ساتھ یہ مسجد پر حملہ کر رہے ہیں، آسانی کے ساتھ یہ مسلمانوں کے اوپر موبلنچنگ کر کے حملہ کرتے ہیں۔ ان کے دلوں سے جو یہ مسلمانوں کا خوف نکل گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ کے رسول نے یہی فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، کہ جب مسلمانوں کے دل کے اندر دنیا کی محبت اور موت کی ڈر جب نکل جائے گا تو یاد رکھیے کہ اس طریقے سے غیر لوگ جس طریقے سے کوڑا کرکٹ جھاگ ان کو کوئی کھلی نہیں لیتا، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ جس طرح صحابہ، یا آج ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ اعمال کافروں والے اور ریٹ صحابہ والا لگے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹھیلا میں ایک طرف سڑا ہوا کیلا ہو اور دوسرا طرف بہترین کیلا ہو، اور سڑا ہوا کیلا ٹھیلا والا سمجھے کہ بہترین کیلے والے کا ریٹ لگے، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے اعمال گندے ہیں اور ہماری ریٹ لگے، یاد رکھیے کہ یہ کا غصائی سیل، کہ اگر گندے اعمال ہوں گے تو ہمارا عمل جو قیمت لگے گی وہ جھاگ اور خس و خاشاک کی طرح لگے گی۔ اور جب ہماری حکومت ہوگی، ہمارا نیک عمل ہوگا، تو اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون، کہ پوری دنیا کے اندر تمہارے دبدبا، تمہارا ڈر، تمہارا خوف، تمہاری یہ روب اور دبدبا پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ قائم کر دیں گے۔ تو میرے دوستو، چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بڑی قیمتی جملہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی کامیابی کی جو چابی ہے صبر اور استقامت، کہ شریعت پر جمع رہے، شریعت پر جمے رہے اور خواہشات نفس سے بچتا رہے، تقوی اور طہارت، دل کے اندر تقوی پیدا کرے اور مسلمان آپس میں متحد ہونے کی کوشش کرے۔ لیکن آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ مسلمان کے خلاف مخبری اور سی آئی ڈی کے کام کرنے میں ابھی مشغول ہے، اور ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا فائدہ غیر بھی حاصل کر رہے ہیں۔ اور غیروں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ جب تک کہ ان مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہوگا، یہ مسلمان ہمارے کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ اس لیے بلا خوف و خطر تمام دنیا کے لوگوں کو منع کرنے کے باوجود اسرائیل جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے، کچھ نہیں، نوٹس پہ نوٹس، اور جتنے بھی یہ جرائم ثابت ہونے کے باوجود یہ آوارہ کتوں کی طرح پھرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ان کے دلوں کے اندر جو خوف نکل گیا ہے، ان مسلمانوں کے، ہم مسلمانوں میں دو بیماری کی وجہ سے ان کے دلوں سے ڈر نکل گیا ہے۔ اس لیے دنیا کی محبت بھی ختم کریں اور موت کا ڈر بھی، آخر ایک نہ ایک دن تو مرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر نیک عمل ہے تو یاد رکھیے کہ قبر ہی اس کے لیے جنت کا باغ، اور جس طرح اے سی والے سفر کرنے والوں کا ویٹنگ روم اچھا ہوتا ہے، اسی طرح جنتی لوگوں کا ویٹنگ روم اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔ اور حدیث میں جو کہا گیا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو انہی بہترین لوگوں کے لیے، اور نعوذ باللہ عمل گندا ہے تو حفرۃ من حفر النار، کہ یہ جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا ہے۔ جس طریقے سے جنرل والوں کے لیے کوئی ویٹنگ روم نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے برے عمل والوں کے لیے اچھا ویٹنگ روم یہ قبر نہیں بنتی ہے، بلکہ اچھے عمل والوں کے لیے یہ قبر ویٹنگ روم اچھی بنتی ہے، اور برے لوگوں کے لیے برا ویٹنگ روم بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنے عمل کی سدھارنے کی ہم لوگ کوشش کریں۔ قرآن کریم کے اندر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہوں، بلکہ میں مسلمانوں کے اندر ایک ہمت دلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن کریم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں پر مدد آنے سے پہلے اور مسلمانوں کے حالات بدلنے سے پہلے ان کے اوپر آزمائش آتی ہے۔
چنانچہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے امت محمدیہ کو کہا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِيكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، حالانکہ تمہارے اوپر جو پہلے زمانے کے لوگ گزر چکے ویسے حالات ابھی تک تم پر نہیں آئے. یاد رکھو کہ پہلے زمانے کے اندر اتنے برے حالات آئے تھے کہ مسلمان بھی کہتے تھے اور رسول بھی کہتے تھے متا نصر اللہ، یہ مستهم الباساء والضراء، کہ پہلے امتیوں کے اوپر اور پہلے انبیاء کے اوپر اتنی مصیبت اتنی پریشانی آئی، حتی مستهم الباساء والضراء وزلزلوا، اور اتنا زیادہ ان کے اوپر مصیبت آئی کہ ان کو مصیبت میں پورا جھنجھوڑ دیا گیا، اور جھنجھوڑنے کے بعد انبیاء اور مومنین پریشان ہو کر کے کہنے لگے متا نصر اللہ، اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تسلی دیے الا ان نصر اللہ قریب، گھبراؤ مت، تمہارے اوپر اللہ کی مدد قریب ہے. اس آیت کریمہ کے ذیل میں مفسرین کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں پر ایسے حالات آ جائیں کہ مسلمانوں کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، مسلمانوں کا کوئی حامی اور ناصر نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی پشت پناہی کرنے والا نہیں ہے، تو جس طریقے سے صبح نکلنے کے لیے شرط ہے کہ رات مکمل تاریک ہو جائے، مکمل رات ہو جائے تب جا کر کے صبح نکلتی ہے، اسی طریقے سے جب مکمل مسلمانوں کے اوپر حالات خراب ہو جاتے ہیں تب عنقریب مسلمانوں کے اوپر مدد آنے والی ہے. اس لیے مسلمانوں، میرے دوستوں، اس بات کو آپ سمجھیں کہ اگر یہ کفر کی طاقت مسلمانوں کو بے نہایت آزما رہی ہے اور ان کے صبر کا امتحان لے رہی ہے تو یاد رکھیے کہ اب قریب زمانہ ہے مسلمانوں کی حمایت کا اور اللہ کی طرف سے کچھ غیبی انتظامات کا. ہر ایک چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے. مثال کے طور پر کہ آدم علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو بسانا تھا، ایک سبب بنا کہ آپ اس درخت کو کھا لیں ان کی برکت سے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، ایک اللہ کا دنیا کا نظام اسباب کے تحت چلتا ہے. اس لیے میرے دوستو یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر ہم لوگ اپنے اعمال کو صحیح اور درست کر لیں تو یاد رکھیے کہ یہ عنقریب پیشیمہ ہے اس بات کے کہ مسلمانوں کے حالات اب عنقریب اچھے ہونے والے ہیں. جیسا کہ میں 12 جمعہ مسلسل آپ کے سامنے بیان کیا تھا، امام مہدی کا ظہور اسی وقت ہوگا جبکہ مسلمانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. اور امام جس طریقے سے یہ غیر کتنا ہی کوشش کر لے، جس طریقے سے یہ دن کو نہیں روک سکتے، رات کو نہیں روک سکتے، گرمی کو نہیں روک سکتے، سردی کو نہیں روک سکتے، سورج اور چاند کو نہیں روک سکتے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو تکمیل انتظام کیا ہے امام مہدی کے آنے کا، لاکھ یہ کوشش کرنے اللہ تعالیٰ کے نظام کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی مدد نازل کرنے سے پہلے مسلمانوں کو ابتلا آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، امتحان میں مبتلا کرتے ہیں. قرآن کریم سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے. اب اللہ کی مدد ایسے وقت میں آئے گی کیسے؟ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے ایمان اور عمل صالح کو درست کریں. ایمان کو بھی درست کریں، اپنے عمل کو بھی درست کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم،
کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور اچھا عمل کرے دوئے زمین کا بادشاہ بنائیں گے جیسا کہ پہلے لوگوں کو ہم یہ بناتے رہے۔ تو پہلی شرط ایمان اور عمل اچھا ہو۔ اس کا ثبوت بھی میں پیش کرتا ہوں۔ ہرقل بادشاہ، کیسر و کسریٰ، یہ سب سے اس زمانے میں سپر پاور اور فوج کے اعتبار سے ایسی ان کے پاس طاقت تھی کہ دنیا کی کوئی طاقت ان سے جیت نہیں سکتی تھی، اتنی زبردست قوت ان کے پاس موجود تھی۔ لیکن یہ صحابہ نہتھے ہاتھ، کمزور بدن، یہ لوگ جب ٹکرائے ان سے تو وہ لوگ ہار گئے۔ ہرقل ہار کے بعد اپنے وزیر کو بلا کر کے مشورہ کیا کہ آج تک پوری دنیا میں ہمارے طاقت کا سکہ جمع ہوا تھا، ہمارے طاقت کا روپ تھا، پوری دنیا کی طاقت ہم سے ڈرتی تھی، آج تک کوئی طاقت ہم سے جیت نہیں سکی۔ یہ محمد کے کیسے ساتھی ہیں جو ہم پر غالب آ جا رہے ہیں اور ہم سے جیت جا رہے ہیں؟ وجہ تم بتاؤ۔ ان کے وزیروں نے ہرقل سے کہا، بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، محمد کے ساتھی ایسے ہیں جو دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں یہ مصلے پر جائے نماز پر سوار ہوتے ہیں، رات کو نماز پڑھتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، یہ وعدہ کے پکے ہیں، گناہ کے قریب نہیں جاتے ہیں، کمزوروں کو ستاتے نہیں ہیں، کسی کا مال ہڑپ نہیں کرتے ہیں، حرام خوری سے دور رہتے ہیں، ان کے اندر اللہ کا ڈر گھسا ہوا ہے۔ برخلاف ہم لوگ دن میں شراب پیتے ہیں، رات میں زنا کرتے ہیں، ہم کمزوروں کو ستاتے ہیں، ہمارے اندر جھوٹ، کبر، غرور اور گناہوں کے انبار بھرے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ جنگی حالات کی وجہ سے، جنگی ہتھیار کی وجہ سے نہیں ہار رہے ہیں، اور محمد کے ساتھی جنگی ہتھیار کی وجہ سے نہیں جیت رہے ہیں، بلکہ ان کے اندر قوت ایمانی ہے جس کی وجہ جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ان کے قوت ایمانی کا مقابلہ ہمارا یہ ظاہری اسباب نہیں کر سکتا ہے، اس لیے ہماری ہار ہو رہی ہے۔ ہرقل یعنی جو کفار تھے، ان کفار کے بڑے بڑے وزیر اور جو بڑے بڑے وزیر دفاع اور رکشا منترالے تھے، ان لوگوں کا یہ رپورٹ ہرقل بادشاہ کو دی گئی۔ اس نے تسلیم کیا کہ یقیناً یہی بات ہے، ان خوبیوں کی وجہ سے محمد کے ساتھی جیت رہے ہیں اور ہماری سپر پاور ہار رہی ہے۔ تو سب سے پہلی شرط کہ جب تک کہ ہم لوگ اپنے ایمان اور عمل کو اچھا نہیں کریں گے اس وقت تک ہم لوگ جیت نہیں سکتے۔ دوسری شرط ہے آپسی اتحاد۔ آج ہم لوگ نعوذ باللہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو ستانے میں، مال ہڑپ کرنے میں، غصب کرنے میں سب لگا ہوا، اور آپس میں ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا وَلَا تَنَازَعُوا وَلَا تَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ تم لوگ آپس میں جھگڑا مت کرو اور آپس میں ایک دوسرے سے تفرقہ بازی مت کرو کہ تم لوگ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم لوگوں کے اندر یہ مضبوطی نہیں رہے گی۔ تو اس کے لیے جہاں تک ہو سکے ہم لوگ کہ اپنے دنیا کا ہم لوگ نقصان برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، لیکن امت سے اتحاد نہ ٹوٹ پائے اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے عمل سے گاؤں کا، بستی کا، محلے کا اتحاد نہ ٹوٹ پائے، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ تیسری شرط اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی مدد۔ قرآن کریم نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم لوگ اللہ کی، یہاں پر دیکھیے غور کی کرنے کی بات ہے، کونوا انصار اللہ، کہ تم لوگ اللہ کے مددگار ہو جاؤ، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ غریب ہیں، اللہ تعالیٰ محتاج ہیں، یا اللہ تعالیٰ کو مدد کی ضرورت پڑ گئی؟ ڈائریکٹ کہا جا رہا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔
मुफस्सिरीन ने यहां पर लिखा कि यहां पर मुजाफ महजूफ है, असल में है कूनू अंसारा दीनिल्लाह, कि तुम लोग अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ। लेकिन अल्लाह के नजदीक दीन की मदद इतनी ज्यादा अहमियत का हामिल है कि अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग दीन के मददगार हैं वो ऐसे हैं गोया कि अल्लाह के मददगार हैं। तो मेरे दोस्तों, दूसरी जगह फरमाए इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, कि अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, यंसुरकुम, तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेंगे, व युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को जमा देंगे। तो इसलिए हमारी दौलत, हमारी सलाहियत, हमारी ताकत दीन के लिए, और आज हम लोगों की हाल ये हो गया कि नौज़ुबिल्लाह हमारे पैसे नाजायज ख्वाहिशात के चोचले पूरे करने में लग रहे हैं, और दीन के लिए जब तकाजा किया जाता है तो दीन के लिए पैसे नहीं निकलते हैं।